فَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے اسجدوا لآدم کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا چنانچہ سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے۔ ابا ایسا نہیں کہ وہ رہ گیا بھول گیا، اس کو خبر نہ پہنچی، ابا انکار کیا اس نے۔ ابا کا مطلب انکار کرنا، ابا کا مطلب انکار کرنا۔ واستکبر متکبرانہ رویہ اختیار کیا، تکبر کیا اور تکبر کیا، ہاں ٹھیک ہے۔ وکان من الکافرین، اور کافروں میں شامل ہو گیا، ٹھیک ہے، وکان من الکافرین، اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ وکان من الکافرین، من الکافرین کافروں میں سے، اور وکانا ہو گیا، ہو گیا، کانا یہاں ہو گیا کے معنی، کانا کے 50 مطلب ہے، جعل کے معنی میں ہے۔ وکانا من الکافرین، اب دیکھ رہے ہیں پیچھے قاف و زی لگا ہوا ہے، یہ اس کا معنی یہ تبدیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں معنی کانا کا وہ معنی نہیں ہے۔ کانا من الکافرین کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا، ٹھیک ہے، لفظی ترجمہ کانا من الکافرین، لیکن مفہوم اس کا یہ نہیں بن رہا، ٹھیک ہے، کافروں میں سے ہونا یہاں اس کے کفر کے ہونے کا معنی مراد لیا جا رہا ہے، جس وجہ سے قرآن کے اندر انہوں نے چونکہ ترجمہ تبدیل ہے تو رموز والوں نے یہاں پر ایسے وقف ایسے بنا دیے کہ یہاں پر اس کو ایسے پڑھا جائے تاکہ وہی معنی لیا جائے جو کہ معنی اس کا مرادی معنی ہے، ٹھیک ہے۔ کانا من الکافرین وہ جو تھا نا رنجیت سنگھ، یہ رنجیت سنگھ اس کی حکومت رہی ہے ہندوستان کے اندر 45 برس، وہ بڑی خطرناک، رانا مہاشتر کی اس کی حکومت تھی، تو اس کے وزیر مسلمان تھے، اس نے مسلمانوں کو وزیر بنایا ہوا تھا، تو بڑے فرما بردار تھے۔ اس کا باورچی کا بڑا مشہور قصہ ہے، بہت مشہور قصہ ہے، عبدالرحمان وہ اچھی تھا، اس نے مثلا بولا تھا یہ مور مسور قلعہ، تو نا وہ کہنے لگا کہ تم کہتے تمہارے قرآن میں سب کچھ ہے، تو میرے قرآن میں میرا ذکر کہاں ہے تمہارے قرآن میں؟ آپ کو پتا نا جو کوئی افسر تھوڑا سا بڑا بن جاتا ہے تو اس کو تو کوئی اور بندہ سمجھ ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے، کسی کے پاس زیادہ پیسے ہو جاتے تو وہ اپنے آپ کو ہوا میں اڑتا محسوس کرتے، تو وہ 45 برس سے بادشاہ ہے ہندوستان کی ایسی بڑی ریاست کا، تو اس کو کوئی اور بندہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تھا وہ کانا، اچھا یہ کانا تھا رنجیت سنگھ، تو اس نے نا مسلمان وزیروں سے کہا کہ تم اپنے علماء کو بلاؤ، ان سے پوچھو کہ میرا ذکر قرآن میں کہاں ہے، میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں تو میرا ذکر قرآن میں، دماغ خراب تھا تبھی تو سنگھ تھا رنجیت سنگھ، تو شیخ سعید رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں بڑے عالم تھے، تو وزیر اس کے پاس گیا حضرت کچھ کریں، تو ان کا وہاں پہ نا کوئی ان کا مرید تھا جو مراسی تھا، کہنے لگا کہ حضرت جی مجھے اجازت ہے میں جاتا ہوں، کہ تو کیا کرے گا؟ حضرت بس آپ میرے کو بھروسہ کریں، چلا گیا، تو کہنے لگے کہ حضرت جی بادشاہ سلام آپ بتائیں قرآن مجید میں کتنی جگہ دکھاؤں؟ کتنی جگہ دکھاؤں؟ تیرا ذکر ہے، یہ سکھ ہے نا، سکھ تو پنجابی ہیں، ابتدا سے پنجابی، جی جی، تو کہتا کتنی جگہ دکھاؤں؟ کوئی ایک جگہ دکھا دو، کہا بہت جگہ تیرا ذکر قرآن میں، کہا کتنی جگہ؟ کا ایک جگہ تو دکھاؤ، ہمارے قرآن میں لکھا کان من الکافرین، کانا ہوگا جو کافروں میں سے ہوگا، کان من الکافرین، کانا ہوگا جو کافر ہوگا تو کافر ہے، کان من الکافرین، یہ آپ کو نہیں چلے گا، کانا ہوگا جو کافر ہوگا، تو اس کو ایسی ہی سمجھا، حالانکہ وہ کافروں میں سے تو ہے، بس استدلال کر لیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، اللہ جب بھی کوئی قصہ ذکر کرتے ہیں نا اس کو اللہ ایسے نہیں چھوڑتے، اللہ اس کا انجام بھی ذکر فرماتے ہیں، تو یہاں اللہ نے اس سب کے بعد کا انجام ذکر فرمایا، وَقُلْنَا۔ اچھا یہ جو 34 ہے یہ ہم آیت کون سی لیں گے؟ 35ویں آیت لیں گے؟ یہ 35ویں آیت ہے، دیکھو نا مجھے کیا معلوم،
وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور کہا اے آدم اسکن ٹھہریے، انت آپ، وزوجک اور آپ کی بیوی، الجنہ جنت میں. ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی اس وقت نہیں تھی. ٹھیک ہے، یہاں ایک بات سمجھ لیں، شریعت کی بہت سی چیزیں باعتبار ما یعول کے ہیں. باعتبار ما یعول، یعول یا واؤ کے اوپر حمزہ پھر واؤ اور لام. ٹھیک ہے، باعتبار ما یعول، ما یعول کے یعنی بہت سے احکامات اللہ رب العزت آگے کے اعتبار سے بول دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لہذا یہاں پر جو فرمایا کہ وہ ما یعول کے اعتبار سے فرمایا، اس لیے کہ بہت سے مستشرقین اشکال کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے تو ان کی بیوی کا ذکر یہاں کیسے آ گیا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے قرآن نعوذ باللہ من ذالک غلط کتاب ہے. تو قرآن نے بہت سے احکامات یعول کے اعتبار سے ذکر فرمایا. ٹھیک ہے نا، جیسے بھائی اس کا گھر بناؤ یار، اس کا گھر بناؤ، یہ بیوی بچوں والا، یہ اس کی فیملی یہاں رہے گی. یار میں تو چھوڑا ہوں، میری فیملی کہاں سے رہے گی؟ تو اس کا مطلب کوئی بندہ بھی گھر نہ بنائے، جب پہلے شادی کرے اس کے بچے ہوں، بچے ہونے کے بعد پھر وہ گھر بنائے. یا ہر آدمی پلاننگ کرتا ہے یار فیملی کو ساتھ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ شادی تو ہے نہیں. ٹھیک ہے، تو مستقبل کو سوچ رہتا ہے. پلاننگ کی بات کی تو اللہ نے آگے کے یعول کی بات کی جس کو پلاننگ کہیں گے. انت وزوجک الجنہ، تمہاری بیوی جنت میں رہے. پھر کہا جی آگے تو اولادیں بھی ہوں تو پھر اولادیں بھی ذکر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے نہیں ہے کہ پھر میرا اور تیرا نام بھی یہیں سے شروع کرتے تھے، فلانا 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 سارے وہی بنیادی چیز بتائی جاتی ہے. بنیادی چیز میاں اور بیوی ہے. چنانچہ اللہ نے بنیادی اکائی ذکر فرمائی. ٹھیک ہے، اکیلا آدمی بنیادی اکائی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یا دیکھ لیں عورت کا وجود نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت عورت کے وجود کا ذکر فرما رہے ہیں. تو اہمیت ہے تو جب وکلا، اور کھاؤ، منہا اس میں سے، رغدن حیث شئتما، جتنا بھی چاہو. رغبت سے نہیں، وکلا منہا رغدن، جی بھر کر، رغد کہتے ہیں پیڑ بھر کے کھانا. اس میں سے شئتما جہاں سے چاہو، شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو. شئتا شاء، انشاء اللہ، تو شاء کا مطلب اگر اللہ نے چاہا، انشاء اللہ. تو یہ شئت یہ اسی شاء سے ہے. ٹھیک، شئتما تم دونوں جہاں سے چاہو. ولا تقربا، اور مت جانا، هذه الشجرہ، قریب اس درخت کے. ولا تقربا، مگر نہ جانا تم دونوں، هذه الشجرہ اس درخت کے قریب. فتکونا، اگر تم گئے، فتکونا اگر تم گئے، فتکونا اگر، ٹھیک ہے، ورنہ. ٹھیک ہے، فتکونا من الظالمین، اگر گئے تو ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. اس درخت کے پاس نہ جانا، فتکونا ورنہ ہو جاؤ گے من الظالمین، ظالموں میں سے. ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہو جاؤ گے ظالموں میں سے، یا ظالموں میں شمار کیے جاؤ گے. ٹھیک ہے نہیں. دیکھو ایک سمجھ لینا میری بات، ظالم کا ترجمہ یہاں پر جو اللہ رب العزت نے فرمایا نا، وہ اس اعتبار سے فرمایا ہے کہ وضع شیء فی غیر محلہ ظلم. یہ لفظی ظالم ہے، حقیقی ظالم نہیں ہے. ٹھیک، ظالم کے دو مطلب. یہ ظالم کیا آواز ہے اس کی، ظالم کیا آواز ہے اس کی. تو یہ ظالم اپنے لفظی معنی میں، حقیقی معنی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی یہاں پر فتکون من الظالمین، ظلم لفظی معنوں میں، حقیقی معنوں میں نہیں ہے. سمجھ رہے؟ فتکون من الظالمین، سمجھ رہے؟ فأزلہم الشیطان عنہا، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے جی. اس میں بڑی بحثیں ہیں، بڑی ابحاث ہیں، بڑی تفصیلی ابحاث ہیں. فأزلہم الشیطان، پھر ہوا یہ فا کا ترجمہ ہے. پھر ایسا ہوا کہ
ازلہم الشیطان، شیطان نے ان کو ڈگمگایا، پھسلایا، پھسلایا. یہ زلزلہ سے ہے، زلزلہ، ازلہ زلزلہ، یعنی سمجھ لے زلزلہ بھی اسی مفہوم سے آتا ہے کہ اس میں ایک چیز پھسلتی ہے، ڈگمگاتی ہے. فازلہم، اور زلزلے میں پتہ نہیں چلتا، چکر وکر آ جاتے ہیں، انسان آگے پیچھے ہو جاتا ہے. فازلہم الشیطان، اللہ حفاظت فرمائے. تو شیطان نے ان دونوں کو ڈگمگایا، انہا، اس حکم سے. فاخرجہما، اور ان کو چنانچہ ان کو نکالا، مما کانا فیہ، جس میں وہ دونوں تھے. ٹھیک ہے. وقلنا، اور ہم نے کہا اس کے بعد، ٹھیک ہے، ہم نے اس کے بعد کہا کہ اہبطوا، اب یہاں سے اتر جاؤ. اہبطوا سیڑھیاں اترنا کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اہبطوا، اتر جاؤ یہاں سے. یہ حبوط ایسے ہے کہ یہ حبوط بالکل ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں جلدی سے جاؤ دکان سے چیز لے کے آؤ. تو ہم کہتے ہیں نا جلدی سے جاؤ، آگے نہیں کہتے دکان سے چیز لے کے آؤ، جلدی کرو. ہاں چلو جلدی کرو. کہنا تو ہوتا ہے پیسے لے کے بھاگ جاؤ. جیسے وہ ایک سکھ تھا نا، اس کو کسی نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ گھوڑا رائڈ کیا کریں، آپ کا وزن کم ہوگا. کہ تو کیا 9 مہینے، تو پھر کیا ہوا؟ تو وزن کم ہو گیا، 10 کلو کم ہوا. تو پھر تمہیں کیا چاہیے گا؟ میرا نہیں گھوڑے کا. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ تو نہیں ہے نا. تو ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں بھائی تم واک کرو روزانہ 5 کلومیٹر چلا کرو. 1 سال کے بعد فون آیا، السلام علیکم. کیا ہوا؟ وعلیکم السلام. کہ میں فلانا بندہ بول رہا، پچھلے سال آیا تھا تمہارے پاس. جی آئے تھے. آپ نے کہا تھا واک کیے کو روزانہ 5 کلومیٹر. میں 5 کلومیٹر واک کیے. اب میں پشاور بارڈر پہ کھڑا ہے، اب آگے جائے یا واپس آئے؟ بھائی آپ کو وہاں تھوڑی بھیجا تھا 5 کلومیٹر واک کر کے گھر آ جانا ہوتا. گھر آنے کا تو تم نے بولا نہیں تھا. قلنا اہبطوا، اترو. ٹھیک ہے، اترنا وہ اترنا ہے جو کہ واپسی بلانے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک. بعضکم لبعض عدو، بعضکم تمہارے بعض، لبعض بعض کے لیے، عدو دشمن ہے. یعنی کچھ لوگ کچھ لوگوں کے لیے دشمن ہے. تمہارے بعض کچھ لوگوں کے لیے دشمن ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین ایک مدت کے لیے ٹھہرنا ہے زمین میں، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور کسی وقت تک فائدہ اٹھانا ہے. اس میں سے متاع إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے. فی الارض، یہ زمین تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اللہ، اس میں وضاحت کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ اس کے اندر ہمارے لیے کیا مضمون ہے. ہمارے لیے ایک واضح مضمون ہے، بالکل واضح مضمون ہے کہ ہم نے ایک وقت تک زمین پہ رہنا ہے. جب آدم علیہ السلام نے ایک وقت تک رہنا تھا تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں جی. ٹھیک ہے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت تک فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے. اچھا، مستقر کسے کہتے ہیں؟ مستقر ہوا مقامہ. ایک ہے لفظ، ایک ہے جیسے پیٹ میں بچہ کا ٹھہرانا. مستقر کہتے ہیں، ہمارے شناختی کارڈ کے پیچھے 2 چیزیں لکھی ہوتی ہیں، ایک مستقل پتہ، ایک عارضی پتہ. ٹھیک ہے. عربی میں اس کو کہتے ہیں مستقر، عارضی پتہ، اور مقام کو کہتے ہیں مستقل پتہ. یعنی اگر ہمارا شناختی کارڈ انگریزی میں ہے تو ایک ہوتا ہے پرماننٹ، ایک پرماننٹ ایڈریس اور دوسرا ٹیمپریری ایڈریس. تو ٹیمپریری ایڈریس ہے مستقر، ٹھیک ہے، اور پرماننٹ ایڈریس ہے مقام. مستقر و مقامہ. ٹھیک ہے. تو مستقر عارضی قیام گاہ کو کہتے ہیں جو کچھ وقت کے لیے رکھی گئی ہو. یہ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا جو میں نے کہا آپ کو مستقر. تو عارضی قیام گاہ جو ہے، یعنی وہ چیز کی جو موسٹ ریشنل ہو، وہ یہ چیز شادی شدہ لوگوں کو سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے. شناختی کارڈ تو ہر بندے کو سمجھ میں آتا ہے. جیسے ایک مہمان آیا آپ کے گھر میں، وہ 10-15 دن کے لیے رکا ہے. ٹھیک ہے.
تو وہ آپ کے گھر میں جو رکا ہے تو وہ مستقر ہے اس کا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے آگے کسی جگہ میٹنگ پہ جانا ہے اور پھر وہاں اس کی نوکری لگنی ہے، پھر اس کی پکی رہائش گاہ بننی ہے، تو وہ مقام اس کے لیے وہ ہے مستقر. تو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مستقر. اللہ کا ایک ایک لفظ جو ہے نا حقیقت کے پتہ نہیں کتنے پلندے اٹھائے ہوئے بیٹھا ہوتا ہے. مستقر، تمہارے لیے زمین مستقر ہے، یعنی پناہ گاہ ہے. عارضی پناہ گاہ لکھنا، عارضی پناہ گاہ لکھنا ہے، لیکن اس کا ترجمہ یہ ہوگا تمہارے لیے زمین ایک مدت تک ٹھہرنا ہے. متاع الہین، اور اس میں کسی کی طرف فائدہ بھی تمہارے لیے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی تمہارے لیے دولت کمانا بھی منع نہیں ہے، کماؤ خوب پیٹ بھر کے کماؤ، ٹھیک ہے. ایک ایک لفظ سے احاطہ کیا. فتلقى آدم من ربه، حضرت آدم علیہ السلام سے جو یہ فأزلهما الشیطان ہوا، بشری تقاضے کے تحت نسیان ہوا، تو اللہ رب العزت نے فتلقى آدم من ربه، تو پھر سکھائے فتلقى آدم، فتلقى لقا یلقی، تلقى اسی میں سے نکلا نا، تو تلقى کا مطلب ہوتا ہے ملنا، کسی چیز کا ملنا. فتلقى، پھر آدم علیہ السلام نے سیکھے اپنے رب سے، من ربہ، اپنے رب سے، پروردگار سے، کلمات، کچھ کلمات. ٹھیک ہے، وہ تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ حاشیے میں لکھے نا، بعد میں لکھے نا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ اصل میں یہ کلمات وہ ہوتے ہیں جس کے ساتھ اللہ نے فرشتوں کو متعین کیا ہوتا ہے. کدھر ہے یہ کلمات؟ ایسے ہوتے ہیں جس کے ساتھ اے ٹی ایم ہے، اے ٹی ایم کے اندر ایک بلیک پٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس بلیک پٹی، یہ بلیک پٹی بلیک ہوتی ہے. کون سی بلیک؟ یہ بلیک ہوتی ہے نہیں، اس میں کوڈ ہوتا ہے. کوڈ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، آپ مجھ سے ذرا جانتے ہیں، آپ تو کوڈ بناتے ہوں گے. اس کے اندر ایک کوڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایسی یہ بلیک پٹی تو بلیک ہے. ایسے کلمات تو ایک دعا ہے، ان کے یہ کلمات تو ایک دعا ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ کوڈز ہوتے ہیں جس سے فرشتے جڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم وہ کلمات پڑھتے ہیں تو فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں. جیسے اس کو آپ کیا کہتے ہیں، سویپ کرتے ہیں نا، سویپ ہی کہتے ہیں نا، بعد میں مذاق نہیں اڑانا. اس کو جب ہم سویپ کرتے ہیں تو یہ اس کے کوڈز جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کی ٹرانزیکشن چلنے لگتی ہے. تو ٹرانزیکشن چلتے ہوئے پھر یہ ہوتا ہے، وہ ٹرانزیکشن حرکت میں آ جاتی ہے، آپ کا پیسہ حرکت میں آ جاتا ہے، وہ سب لگ جاتا ہے. سمجھ رہے؟ کوڈ سے کوڈ ٹریگر ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی ان کلمات کے ساتھ فرشتے ٹریگر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جڑنے لگتے ہیں، کام پہ لگ جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں یہ آیات کو، ان کو کچھ خاص ان کا وہ ہے؟ کلمات معصورہ، دعائیں معصورہ، وہ دعائیں جو کہ سکھائی ہوئی ہیں. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پھر آدم علیہ السلام، فا کا ترجمہ پھر، ٹھیک ہے. فتلقى، پھر آدم علیہ السلام نے سیکھے من ربی، اپنے پروردگار سے، کلمات، کچھ کلمات، فتاب علیہ، اس کی چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اس پر، علیہ، اس پر، فتابہ توبہ قبول کر لی، علیہ اس پر، یعنی ان کلمات پر توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم، انہ بے شک وہ، التواب بہت معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. التواب، وہ بھی الف کے ساتھ آیا، التواب. اللہ کی کوئی بھی صفت بغیر الف لام کے نہیں آتی، ٹھیک ہے. عربی کے اندر کوئی صفت بغیر الف لام. ہاں، ہم کسی شخص کو الرحیم نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو رحیم تو کہہ سکتے ہیں. ہمارا رحیم بھائی کیا حال ہے کہتے ہیں، سمجھ رہے. انہ هو التواب الرحیم.